السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. محترم ناظرین کرام اور سامعین کرام، سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک گھڑی میں، جو گھڑی بڑی بابرکت ہے، اس بابرکت گھڑی میں، اس بابرکت وقت میں مل بیٹھنے کے لیے اکٹھا فرمایا اور مل بیٹھنے کی توفیق دی۔ اگرچہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، لیکن یہ اللہ رب العزت کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہوئے دین اسلام کی باتیں، کچھ سیکھنے سکھانے کی باتیں، کچھ تعلیم و تعلم کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہ وقت ہی بڑا بابرکت وقت ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری اس امت کے صبح میں برکت عطا فرما دے۔ تو گویا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے۔ تو گویا کہ جس وقت ہم یہ سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی بابرکت وقت ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ مثالی معلم کی مثالی صفات کیا ہیں۔ ایک آئیڈیل ٹیچر کا ایک آئیڈیل کوالٹی کیا ہوتا ہے، اسی کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جو تعلیم کا پیشہ ہے، تدریس کا جو پیشہ ہے، یہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی معزز پیشہ ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے پیشے ہیں، بہت سارے پیشے ہیں۔ انسان اگر شمار کرنا شروع کر دے تو شاید وہ شمار نہ کر پائے، اسے معلوم بھی نہ ہو کہ یہ بھی پیشے ہو سکتے ہیں۔ انجینئرنگ کا شعبہ ہے، وکالت کا شعبہ ہے، طبیب کا شعبہ ہے، ڈاکٹر، انجینئر، لائر، اس طرح بہت سارے شعبے ہیں اور بہت ہی اعلیٰ قسم کے شعبے ہیں۔ انسان اگر اس کو شمار کرے، بڑا مشکل اس کو شمار کر سکتا ہے، لیکن ان تمام پیشوں میں، ان تمام پروفیشنز میں جو سب سے عظیم پیشہ ہے، جو سب سے عظیم پروفیشن ہے، وہ استاذ کا پیشہ ہے۔ اس وجہ سے کہ استاذ کا کردار جو ہوتا ہے، استاذ کا کردار جس شعبے میں بھی انسان ہے، اس کو بنانے میں سب سے بڑا کردار استاذ کا ہوتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر گویا کہ سب سے معزز پیشہ جو ہوا وہ استاذ کا پیشہ ہے۔ اس وجہ سے کہ انسان جب اس پیشے کو اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے، اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، اپنی سچائی کی قربانی دیتا ہے، اپنے اخلاص کی قربانی دیتا ہے۔ بہت ساری قربانیوں کے بعد وہ اس پیشے سے منسلک ہوتا ہے، جو حقیقی معنوں میں مدرس ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں استاذ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو پیشہ ہے تدریس کا، یہ جو پیشہ ہے تعلیم کا، یہ جو پیشہ ہے سکھانے کا، یہ بہت ہی عظیم پیشہ ہے۔ اور یوں تو استاذ اس دنیا کے اندر بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے ٹیچرز ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن چند ایسے استاد ہوتے ہیں، چند ایسے معلم ہوتے ہیں جو مثالی معلم ہوتے ہیں، آئیڈیل معلم ہوتے ہیں، جن سے طلبہ محبت کرتے ہیں، جن سے طلبہ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، دلی لگاؤ ان سے ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ ان کے اپنے کردار کی وجہ سے، ان کے اپنے مثالی پن ہونے کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنے تدریس میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں مثال دکھایا ہے، مثالی بن کر کے دکھایا ہے اپنے طلبہ کو، تو طلبہ بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں ان کے اسی مثالی کردار کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ جو پیشہ ہے بہت معزز پیشہ ہے، اور اس پیشے میں بھی ایسا نہیں کہ سارے کے سارے معلم مثالی معلم ہوتے ہیں، آئیڈیل معلم ہوتے ہیں۔ چند ایک معلم ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قربانیوں کے بعد اس مرحلے تک پہنچتے ہیں، بہت کچھ قربانیاں دیتے ہیں اپنے اندر، بہت صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تب وہ اس مرحلے تک پہنچتے ہیں کہ وہ مثالی معلم کہلائیں، آئیڈیل استاذ کہلائیں، تب وہ اس مرحلے تک پہنچتے ہیں۔ تو اب آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سے صفات ہیں، وہ کون سی کوالٹیز ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد ایک استاد، ایک معلم مثالی معلم بن جاتا ہے، آئیڈیل معلم بن جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک معلم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیشے میں وہ سچا ہو، امانت دار ہو۔ سب سے پہلی چیز، اگر ایک انسان اپنے پروفیشن میں، اپنے جاب میں، اپنے کام میں سچا نہیں ہوگا، وفادار نہیں ہوگا، امانت دار نہیں ہوگا، تو یقین مانے اس کے کام میں کبھی بھی برکت ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ اپنے کام میں مثالی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایک ایسا پیشہ جو دنیا کا سب سے عظیم پیشہ ہے، اس پیشے میں، اس جاب میں بہترین بننے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے پیشے میں وفادار ہو، سچا ہو، امانت دار ہو۔ کس طرح سے سچا ہو، کس طرح سے امانت دار ہو، کس طرح سے وفادار ہو؟ سچا اس طور پر ہو کہ جو سکھا رہا ہے، جو پڑھا رہا ہے، جو بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، اس میں حقیقی معنوں میں اپنا پورا وقت دے رہا ہو، پوری محنت کو صرف کر رہا ہو، طلبہ کے ایک وقت کو قیمتی سمجھ رہا ہو کہ ہم طلبہ کو جو سکھا رہے ہیں، جو ہمارا یہ پیریڈ ہے، یہ بہت ہی قیمتی پیریڈ ہے۔ یوں ہی گپ شپ میں، یوں ہی گفتگو میں، لا یعنی چیزوں میں وہ ضائع نہ کر دے طلبہ کے وقت کو، بلکہ طلبہ کے اوقات کو غنیمت سمجھ کر کے، ان اوقات کو، ان کی اہمیت کو سمجھ کر کے، ان کے طلبہ کی عمر کو سمجھ کر کے کہ اس جس مرحلے میں یہ ہے، بڑا قیمتی مرحلہ ہے، بڑا قیمتی وقت ہے ان کا، ان چیزوں کو سمجھ کر کے وہ تدریس کے فریضے کو انجام دے۔ جب اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ جو طلبہ ہیں ان کی عمر ابھی پختہ نہیں ہے، ان کے سیکھنے کی عمر ہے، ان کے اندر ابھی صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت اتنی پختہ نہیں ہوئی ہے۔ طالب علم یقین جانے کہ ہر طالب علم پڑھنے کی خواہش نہیں رکھتا، چونکہ معاشرہ، اس کے والدین، اس کے گھرانہ اس کو اسکول میں لا کر کے داخل کرا دیتا ہے، لیکن ہر طالب علم، ہر بچہ، ہر اسٹوڈنٹ وہ پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، پڑھتا نہیں۔ تو اب ایک استاد کا کام یہ ہے کہ کس طرح سے طلبہ کو پڑھنے کی طرف مائل کرے، کس طرح سے طلبہ میں پڑھنے کا شوق پیدا کرے۔ یہ مثالی استاد کی پہچان ہے، یہی ہے امانت دار بننا، اسی کو کہتے ہیں وفادار بننا۔ کہ استاد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کتاب میں جو لکھا ہے اس کو سمجھا دے، نہیں، استاد کا کام یہ ہے کہ کتاب میں جو ہے اس کو تو پڑھانا ہی ہے، ساتھ میں طلبہ کی تعمیر، ان کی شخصیت کی بھی تعمیر کرے، ان کے اخلاق کو بھی سنوارے، اور ان کے اندر پڑھنے کا جو جذبہ ہے اس جذبے کو بھر دے، ان کے اندر شوق پیدا کر دے طلبہ کے اندر۔ یہی ایک مثالی معلم کی پہچان ہے۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ ایک اس مثالی معلم کی کہ وہ اپنے کام میں، اپنے پروفیشن میں، اپنے پیشے میں وہ وفادار ہو، سچا ہو، امانت دار ہو۔ دوسری صفت یہ کہ ایک بہترین معلم کی کہ وہ چونکہ طلبہ اور اساتذہ، یعنی کہ ایک استاد اور ایک شاگرد، ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ، دونوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے، انہی دونوں سے ربط ہوتا ہے اس پیشے کے اندر۔ تو استاد جو ہے اپنے طلبہ کو سکھاتا ہے، طلبہ سے سیکھتے ہیں۔ تو استاد، ایک مثالی استاد کی پہچان یہ ہے کہ اپنے طلبہ سے وہ محبت کرے، اپنے طلبہ سے وہ محبت کرے اور خوب محبت کرے، اس طرح سے محبت کرے کہ طلبہ کو اگر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی ہو، حتیٰ کہ اگر کوئی ذاتی مسائل بھی ہو، اس کا کچھ اپنا پرسنل کچھ میٹر ہو، تو اس کو بھی اپنے استاد سے وہ بیان کر سکے۔
اگر استاد طالب سے محبت نہیں کرے گا، اگر استاد اسٹوڈنٹ سے محبت نہیں کرے گا، تو کیسے ایک طالب علم اپنے استاذ کو اس انہماک سے اس کی باتوں کو سنے گا، اس توجہ سے اس کی بات کو سنے گا جس توجہ سے سننا چاہیے؟ ہرگز اس توجہ سے نہیں سنے گا جس توجہ سے سننا چاہیے۔ جب ایک استاد اپنے طلباء کے دل کے اندر اپنی محبت کو اجاگر کر دے گا، اپنی محبت ڈال دے گا، اپنی محبت کا اظہار کرے گا اپنے طلباء سے، تو طلباء بھی اس محبت کا جواب دیں گے، طلباء بھی جواباً اس سے محبت کریں گے۔ تو جب دونوں کے اندر محبت کا یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، تو جو سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ ہے یقیناً یہ آسان ہو جائے گا۔ تو جب جب استاد اپنے طالب علم سے محبت کرے گا، تو جو اس محبت کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس محبت کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جس طرح سے ایک باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے حقیقی بیٹے سے محبت کرتا ہے، کہ کس طرح سے ہم اس کو صحیح اخلاق سکھا دیں، صحیح چیزیں سکھا دیں، اس کو ترقی پر لے جائیں، اس کو ترقی کی منزلیں طے کرا دیں، جس طرح سے ایک حقیقی باپ اپنے حقیقی بیٹے کے سلسلے میں فکر مند ہوتا ہے، اس کی کامیابی کے سلسلے میں، اس کی ترقی کے سلسلے میں ہر چیز کی میں فکر مند ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارا بیٹا بگڑ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہمارا بیٹا تعلیم سے روگردانی کر رہا ہے، تعلیم سے دور بھاگ رہا ہے۔ یعنی کہ ایک باپ جو ہوتا ہے اپنے بیٹے کے تعلق سے بڑا فکر مند ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ باپ اپنے بیٹے سے حقیقی طور پر محبت کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ فکر مند ہوتا ہے۔ تو جب ایک استاد اپنے طالب علم سے محبت کرنے لگے گا، تو وہ استاد اپنے شاگرد کے تعلق سے فکر مند ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہم اپنے شاگرد کو سکھا دیں، کس طرح سے اپنے شاگرد کو ہم ان چیزوں کو آسان بنا دیں کہ وہ بہتر سے بہتر طریقے سے سیکھ سکیں، کس طرح سے ہمارے طلباء، ہمارے شاگرد یہ بڑے سے بڑے منزل کو طے کر لیں، اونچے سے اونچے راستے کو طے کر لیں، کس طرح سے اچھے مقام پر پہنچ جائیں، کس طرح سے یہ اپنے تعلیمی مستویٰ کو، تعلیمی لیول کو آگے بڑھا لیں، اونچا کر لیں۔ اس تعلق سے وہ فکر مند ہوگا۔ تو دوسری چیز یہ کہ استاد اپنے طلباء کے تعلق سے محبت پیدا کرے۔ جب محبت پیدا کرے گا تو طلباء بھی اسے محبت کریں گے، جب طلباء اسے محبت کریں گے تو جو تعلیمی مسائل ہیں ان تعلیمی مسائل کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی مسائل کا بھی تذکرہ کریں گے طلباء۔ جب طلباء اپنے ذاتی مسائل کا بھی تذکرہ کریں گے تو استاد بآسانی ایک ایک طالب علم کی رہنمائی کر سکتا ہے، گائیڈنس کر سکتا ہے، کس طالب علم کو کہاں پر جانا چاہیے، کس طالب علم کو کس مادے میں، کس سبجیکٹ میں مہارت حاصل کرنا چاہیے، بہتر طریقے سے وہ رہنمائی کر سکتا ہے جب ایک استاد اپنے شاگرد سے محبت کرنے لگے گا۔ تو یہ دوسری صفت ہوئی۔ تیسری صفت یہ ہوئی ایک معلم کی، ایک بہترین استاذ کی تیسری صفت یہ ہے کہ جس طرح سے ایک مثالی استاد، وہ اپنے اندر ایک مثالی استاد بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ہم سکھا رہے ہیں، جو ہم پڑھا رہے ہیں طلباء کو، پہلے وہ اپنے اوپر اپلائی کریں، پہلے ہم اپنے اوپر نافذ کریں، بعد میں ہم طلباء کو اس کو سکھائیں۔ اگر ہم طلباء کو سکھا رہے ہیں، ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں، تو یقین مانے طلباء سیکھیں گے نہیں اس سے اور بگڑیں گے اس سے، اس وجہ سے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں رہے ہیں۔ تو اگر ہم جو چیز طلباء کو سکھا رہے ہیں، اگر ہمارے شاگرد ویسا ہی بننا چاہتے ہیں تو جو ہم سکھا رہے ہیں وہ ہم اپنے اوپر اپلائی بھی کریں، وہ ہم اپنے اوپر اپلائی بھی کریں۔ یعنی کہ ایک مثالی استاذ کی پہچان یہ ہے، تیسری صفت یہ ہے کہ وہ با اخلاق ہو، با کردار ہو، جب وہ گفتگو کرے تو اس کی گفتگو میں بیہودہ کلمات نہ ہوں، جب وہ چلے تو اس کے چلنے میں بھی مثالیت ٹپکے، جب وہ تدریس کے لیے، پڑھانے کے لیے کلاس روم میں آئے اس وقت اس کا اس کی جو شخصیت ہو، اس کی جو پرسنالٹی ہو وہ ایک استاذ کی ہو، ایک استاذ کی ہو۔ یعنی کہ اس دیکھنے میں شخصیت جو اس کی نمایاں ہو، جو سامنے سے جو چہرہ نظر آئے، سامنے سے جو حلیہ نظر آئے، جو پرسنالٹی اس کی نظر آئے، اس کو دیکھ کر کے، طلباء کو دیکھ کر کے لگنا چاہیے کہ ہمارے استاد ہیں۔ اس کا حلیہ ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور پیشے سے تعلق رکھتا ہو، کسی اور پیشے کا ہو، بلکہ اسے یہ باور کرانا چاہیے کہ ہم ایک بہترین معلم ہیں، بہترین استاد ہیں۔ تو خود کو بھی بہتر بنائیں۔ یعنی کہ ایک استاد کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے طلباء کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ تو استاد
کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے طلبا کو بہتر بنانے سے پہلے خود کو بہتر بنائے، خود کو بہتر بنائے، خود کی اصلاح کرے۔ جب وہ خود کی اصلاح کر لے گا، طلبا کچھ چیزیں دیکھ کر کے سیکھ لیتے ہیں، کچھ چیزیں استاد سکھا دیتا ہے اور اس میں سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تیسری صفت ہوئی۔ چوتھی صفت یہ ہوئی کہ مدرس کے اندر، ایک استاذ کے اندر شوق ہونا چاہیے سیکھنے کا، پڑھنے کا، مطالعہ کا۔ ایک بہترین معلم کی پہچان یہ ہے، ایک بہترین مدرس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک استاد اب اس نے ڈگری لے لی ہے، اس نے پڑھ لیا ہے، اب وہ پڑھانے کے مرحلے میں آ گیا ہے، ٹیچر بن گیا ہے، تب اس کو آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کا کام صرف سکھانا ہی سکھانا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک معلم، بہترین معلم کی صفت یہ ہے، ایک مثالی مدرس کی صفت یہ ہے، ایک آئیڈیل ٹیچر کی پہچان یہ ہے کہ ایک بہترین استاد وہ جہاں سکھاتا ہے، سکھانے کے ساتھ ساتھ سیکھنے پر اس سے کہیں زیادہ فوکس کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ ہر دن نئے نئے آئیڈیاز کو سیکھتا ہے، نئے نئے طریقے کو سیکھتا ہے، اپنے مطالعے کو وسیع کرتا ہے، دین کا مطالعہ، دنیا کا مطالعہ، سائنس کا مطالعہ اور سماجیات کا مطالعہ، معاشرے کا مطالعہ، نفسیات کا مطالعہ، ہر چیز کے مطالعے میں اپنے ذہن کو وسیع کرتا ہے۔ جب ایک مدرس اس طرح سے اپنے آپ کو سیکھنے کا عادی بنا لے گا کہ وہ سکھانے کے ساتھ ساتھ خود بھی سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، نئی نئی چیزیں سیکھتا ہے، تو طلبا کو وہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہے، طلبا کو وہ بہتر طریقے سے سکھا سکتا ہے۔ تو یہ ایک چوتھی صفت ہے بہترین معلم کی، بہترین استاذ کی، کہ خود پر بھی اس سیکھنے پر فوکس کرے، روزانہ نئی نئی چیزوں کو سیکھتا رہے، روزانہ نئی نئی چیزوں کو سکھاتا رہے، تاکہ اس کے علم میں جمود نہ ہو، اس کا علم وہیں پر وہ جم نہ جائے، بلکہ اس کے علم میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا رہے، اضافہ ہی ہوتا رہے۔ اسی طرح سے ایک مثالی معلم کی پہچان یہ ہے کہ کمزور طلبا پر خصوصی طور پر توجہ دے۔ ظاہر ہے کہ کلاس میں بہت سارے طلبا ہوتے ہیں اور ہر طالب علم کا ذہن برابر نہیں ہوتا ہے، ہر طالب علم کی جو قوت فہم ہے، سمجھنے کا جو پاور ہے، یہ پاور برابر نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی متوسط طبقے کا ہوتا ہے، کوئی بہت ذہین ہوتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ سمجھایا وہ سمجھ گیا۔ کچھ طالب علم ہوتے ہیں 2 مرتبہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، 3 مرتبہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ 5 مرتبہ سمجھائیں، 10 مرتبہ سمجھائیں، اس کے بعد انہیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو ایسے طلبا ذرا ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو ایسے طلبا پر مثالی استاد کی صفت یہ ہوتی ہے کہ ایسے طلبا پر وہ خصوصی توجہ دیتا ہے، خصوصی توجہ دیتا ہے، پرسنل طور پر اس پر محنت کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کمزور طلبا کو بہتر کر سکیں، کس طرح سے ہم اس کمزور طلبا کو ہم اس کا لیول بڑھا سکیں۔ ایک مثالی استاذ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کمزور طلبا پر خصوصی توجہ دیتا ہے۔ اور جو مثالی استاد نہیں ہوتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسکولز، ہمارے کالج، ہمارے مدارس کا ماحول یہ ہے کہ ہم انہی طلبا سے محبت کرتے ہیں جو طلبا بہت ذہین ہوتے ہیں، ہم انہی طلبا کو فوکس کرتے ہیں جو بہت ذہین ہوتے ہیں، ہم انہی طلبا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں، جن کی سمجھنے کی قوت بہت اعلیٰ ہے، اور ہم ان طلبا پر فوکس نہیں کرتے جو طلبا کمزور ہوتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے جو کمزور طلبا ہیں وہ اور زیادہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، وہ اور زیادہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، اور جب انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، یوں ہی ان کا وقت ضائع ہوتا رہتا ہے، تو وہ پڑھائی سے منہ موڑ لیتے ہیں، پڑھائی سے ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک استاد کی ذمہ داری یہ ہے، ایک مثالی استاد کی پہچان یہ ہے کہ کمزور طلبا پر وہ خصوصی توجہ دیتا ہے، کمزور طلبا پر وہ خصوصی دھیان دیتا ہے، انہیں انفرادن، انہیں فردن پرسنل اس کو بلا کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ طلبا جو ذہین ہے، تیز ہے پڑھنے میں، وہ تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ سمجھانا یہ ہے، کمال یہ ہے کہ آپ ان طلبا کو سمجھا سکیں جو طلبا کمزور ہیں، جو سمجھ نہیں سکتے ہیں، جن کو سمجھنے میں مشکل ہے، سمجھنے میں دشواری ہے۔ ایسے طلبا کو اگر آپ سمجھا لے گئے، تب آپ کامیاب معلم ہیں، تب آپ ایک با کمال معلم ہیں۔
آپ ذہین طلبا کو سمجھا دیں یہ کمال نہیں ہے، وہ تو سمجھ لیں گے، آپ نے ایک مرتبہ سمجھا دیا سمجھ گئے، لیکن جو کمزور طلبا ہیں، جن کا سمجھنے کی قوت کم ہے، اگر آپ نے ان کو سمجھا دیا تب آپ کامیاب معلم ہیں۔ تو یہ پہچان ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگلی صفت یہ ہے کہ استاد اپنے طلبا کے ساتھ میں تعاون کا ہاتھ بڑھائے، تعاون کرے۔ کس طرح سے تعاون کرے؟ تعاون اس طور پر کرے، تعاون یعنی کہ مدد، اس طور پر ایک مثالی استاذ کی پہچان یہ ہے کہ اپنے طلبا کی مدد کرے، اپنے طلبا کے ساتھ میں تعاون کا معاملہ کرے۔ تعاون اس طور پر کرے کہ بعض اوقات ابھی چونکہ وہ طالب علم ہے، سیکھنے کے مرحلے میں ہے، اور استاذ چونکہ وہ تجربے کار ہوتا ہے، اس مرحلے سے وہ گزر چکا ہوتا ہے، مختلف طرح کے طلبا سے سامنا کر چکا ہوتا ہے۔ تو ایک بہترین معلم کی پہچان یہ ہے، ایک بہترین مدرس کی پہچان یہ ہے کہ طلبا کے ساتھ میں تعاون کا معاملہ رہتا ہے اس کا، یعنی کہ ایک طالب علم کو کسی بھی سبجیکٹ میں، ظاہر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو سبجیکٹ ہم پڑھا رہے ہیں صرف اسی سبجیکٹ میں طلبا کی رہنمائی کریں، نہیں، بلکہ استاذ کا اپنے طلبا کے ساتھ میں تعاون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو تعلیم کے معاملے میں، سیکھنے کے معاملے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشکل ہے، ہمیشہ اس کی رہنمائی کرے، یہی تعاون ہے استاذ کا، یہی اس کا تعاون ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر بھی اگر کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے، طلبا کی مدد کرنا، کر سکتا ہے وہ اس کی رہنمائی کرے، اس کے مستقبل کا پلان خود ہی بنا دے، طالب علم کو اپنے سامنے بیٹھائے، اس کے بارے میں گفتگو کرے، اس سے پوچھے، اس سے معلومات کرے، اور اس کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور یہ جاننے کی کوشش کرے استاد کہ یہ طالب علم کس فن میں، کس مادے میں، کس سبجیکٹ میں بہتر ہے، اور کس سبجیکٹ میں اس کو آگے بڑھنا چاہیے، کون سا سبجیکٹ اس کو چوز کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے استاد اپنے طالب علم کے فیوچر کا پلان بنا دے، اس کے فیوچر کی رہنمائی کر دے کہ تمہیں اس میدان کو اختیار کرنا چاہیے، یہ سبجیکٹ تمہیں لینا چاہیے، اور اس سبجیکٹ میں تمہیں خصوصی محنت کرنا چاہیے۔ تو یعنی کہ بہت سارے مواقع اور بہت سارے مرحلے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن میں استاد اپنے شاگرد کی مدد کر سکتا ہے، رہنمائی کے طور پر کئی طرح سے مدد کر سکتا ہے۔ ایک مثالی معلم کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ اس طرح بھی توجہ دیتا ہے کہ ہم اپنے طلبا کی کس طرح رہنمائی کر سکیں، کس طرح سے ہم اس کی گائیڈنس کر سکیں کہ یہ آگے سے آگے بڑھ سکے۔ اسی طرح سے ایک مثالی معلم کی پہچان یہ ہے کہ ایک مثالی مدرس جو ہوتا ہے، جو تدریس کا پیشہ اس نے اختیار کیا ہے، اس پیشے کو وہ بوجھ نہ سمجھے۔ ایسا نہیں کہ اس کو بوجھ سمجھنے لگے کہ ابھی پیریڈ کی شروعات ہوئی ہے، کلاس میں گیا، پیریڈ لگتے ہوئے واپس آ گیا، یعنی کہ اس کو ایک بوجھ سمجھتا ہو، مشکل سمجھتا ہو، مصیبت سمجھتا ہو، پریشانی سمجھتا ہو، پڑھا لیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سکھانے کا کوئی جذبہ نہیں ہے، نہ سیکھنے کا کوئی جذبہ ہے، نہ سکھانے کا کوئی جذبہ ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ جنون نہیں ہے سکھانے میں، وہ جذبہ نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے اس کے اندر سیکھنے کا، سکھانے کا، تو بیکار ہے، وہ نہیں سکھا سکتا، اس کو حق نہیں ہے کہ اس کو حق نہیں ہے مدرس بننے کا، کیوں؟ اس کے اندر وہ صفت ہی نہیں ہے جو صفت ہونی چاہیے مدرس کے اندر، بہترین صفت، بہترین معلم بننے کے لیے۔ اپنے اس کام کو وہ ذمہ داری سمجھے۔ ایک بہترین مدرس کی پہچان یہ ہے، ایک آئیڈیل ٹیچر کی پہچان یہ ہے کہ اپنے اس جاب کو، اپنے اس پروفیشن کو وہ ذمہ داری سمجھے۔ ایسا نہیں کہ کسی کا ڈر ستا رہا ہو، چیکنگ ہوگی، ہمیں رپورٹ تیار کرنا ہے، پرنسپل کہیں آ کر کے چیک نہ کر لیں، یہ چیزیں اگر اس کے اندر ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ صرف خانہ پوری کر رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اپنا وقت وہ پورا کر رہا ہے۔ ذمہ داری کا احساس اس طور پر کرے کہ ہم کو کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم طلبا کو بہتر سے بہتر چیز دینے کی کوشش کریں، بہتر سے بہتر چیز سکھانے کی کوشش کریں، آسان سے آسان انداز میں سکھانے کی کوشش کریں، اور جو ہم کو ڈیوٹی ملی ہے اس ڈیوٹی کو مکمل طور پر نبھانے کی کوشش کرے، اس میں امانت داری کے ساتھ میں، سچائی کے ساتھ میں۔ ایسا نہیں کہ
بس یوں ہی جو ڈیوٹی ملی ہے بس کسی طرح سے اس کو پورا کر دے، کسی سے وقت گزاری کر لے، وقت کو مکمل کر لے، ایسا نہیں. ایک ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس چیز کو وہ مکمل کرے. شستن ایک استاد اپنے پیشے کو ذمہ داری سمجھ لے گا کہ ہماری ذمہ داری ہے، سکھانا ہماری ذمہ داری ہے، بتانا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی رہنمائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یقین مانے بہترین معلم بن جائے گا، کامیاب مدرس بن جائے گا، آئیڈیل ٹیچر بن جائے گا وہ. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری صفات ہیں. ایک آخری صفت بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک صفت یہ ہے کہ استاد اتنا ماہر بن چکا ہو اپنے مطالعہ کے ذریعہ سے، اپنے ایکسپیرینس کے ذریعہ سے، کہ طلبا کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کرے، ذہن کو پڑھنے کی کوشش کرے، نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، طالب علم کبھی پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، یا کبھی اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کسی وجہ سے گھریلو پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، یا کوئی ذہنی تناؤ ہوتا ہے، تو ایسے میں وہ سیکھنے کی طرف ذرا مائل نہیں ہوتا ہے، یا اس دن وہ سیکھنے کے لیے ذرا بے توجہی کرتا ہے. تو استاد کو سمجھنا چاہیے کہ طالب علم کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکا ہے، تو اس کو اس چیز کو سمجھ کر کے اس کو رہنمائی کرے، اس کی رہنمائی کرے، اور اس کی اس مشکل کو آسان کرنے کی کوشش کرے، اور اس کو اس مشکل میں اس کو تعلیم دے کہ اگر اس طرح کے مسائل میں اگر تم مبتلا ہو جاؤ تو تمہیں کس طرح سے نکلنا ہے، کس طرح سے تمہیں بچنا ہے. ان تمام چیزوں کو وہ سکھانے کی کوشش کرے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ایک مدرس کو اس چیز کا علم ہو کہ بچوں کی نفسیات کو پڑھنے کی کوشش کرے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم ہے، روزانہ اچھا پڑھتا ہے، ہمیشہ سیکھنے کی کوشش اس کی ہوتی ہے، سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن ایک دن نہیں، کتاب ہی نہیں کھول رہا ہے، وہ پڑھنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ یہ استاذ کی ذمہ داری ہے، نفسیات کو سمجھے، سائیکولوجی کو سمجھے کہ آج یہ شاگرد کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، آج اس کا ذہن کیوں نہیں پڑھنے کا ہے. کیوں؟ کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی. ایک شاگرد جو روزانہ محنت سے پڑھتا تھا، جذبہ تھا اس کے اندر سیکھنے کا، آج وہ نہیں پڑھنے کے موڈ میں ہے. تو جب نفسیات، اب وہ استاد اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اس پر سختی کرنے لگے، مارنے لگ جائے، غلط غلط چیزیں کہنے لگ جائے، تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی. تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ نفسیات کو سمجھے. اور ایک بات اور بھی یاد آ گئی اسی کے ضمن میں، ایک بہترین مدرس جو ہوتا ہے، بہترین مدرس جو ہوتا ہے وہ صاف گو ہوتا ہے. اس کے آواز میں، اس کے کلمات میں، اس کی گفتگو میں لا یعنی کلمات نہیں ہوتے ہیں، بیہودہ کلمات نہیں ہوتے ہیں. کچھ استاذ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے طلبا سے غیر مہذب کلمات سے مخاطب ہوتے ہیں. اسٹوپڈ، بیوقوف، احمق، مینٹل، اس طرح کے کلمات ادا کرتے ہیں، اس طرح کے کلمات کہتے ہیں، جو یقیناً غیر مناسب ہے. مناسب نہیں ہے کہ ایک استاد اپنے ہی شاگرد کے تعلق سے ایسے کلمات کہے، ایسے الفاظ کا استعمال کرے جو نامناسب ہے، نامناسب ہے. نہیں استعمال کرنا چاہیے، بچنا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے اگر ہم ایک شاگرد کو، اپنے ہی شاگرد کو ہم بیوقوف، احمق، نہ سمجھ، اس طرح کے کلمات اس کے لیے ہم کہتے رہیں گے، تو یقیناً وہ بیوقوف بن جائے گا. ایک دن اس کا ذہن یہ قبول کر لے گا، اب تو استاد نے ہمیں بیوقوف بنا ہی دیا ہے، گویا کہ ہم بیوقوف ہی ہیں، اب تو ہم احمق ہی ہیں. تو اس وجہ سے کبھی بھی ایک استاد کو ایسے کلمات استعمال نہیں کرنی چاہیے جس سے ہو سکتا ہے طلبا کے دل پر ٹھیس بھی پہنچے. اور دوسری چیز یہ کہ اس سے طلبا کی مستقبل کی زندگی پر بھی فرق پڑے گا، کہ اس کا ذہن یہ قبول کر لے گا کہ استاد نے ہمارے لیے یہ اشارہ دے دیا کہ تم بیوقوف ہو، تمہارے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر سمجھنے کی قوت نہیں ہے، تم بیوقوف ہو، مینٹل ہو. تو اس طرح کے کلمات، جو بھی کلمات ہیں، لا یعنی کلمات، غیر مہذب کلمات، ایسے کلمات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ کچھ باتیں تھیں مختصر سی جو ایک مثالی استاد کے لیے ضروری ہیں کہ ان تمام باتوں کا لحاظ کرے. اور یہ ایک مثالی معلم کی پہچان ہے. جو مثالی معلم ہوتا ہے ظاہر ان تمام صفات کا وہ حامل ہوتا ہے.
اخیر میں امیت آرگنائزیشن کا بہت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا کہ میں اپنی بات کو رکھوں اور اپنے علم سے میں تمام لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں. میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے ممنون اور مشکور ہوں، اور آپ تمام ذمہ داروں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے. اور آپ نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے امت کی رہنمائی کا، امت کے قوم کے جو طلبہ کی رہنمائی کا جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے، یقیناً یہ بہت ہی قابل مستحسن عمل ہے، بہت ہی مبارک عمل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے، اور بھی آپ کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.